الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد تکریم و تعظیم حضرات اساتذہ کرام اور معزز حاضرین و سامعین کرام اور میرے انجمن اشاعت العلوم کے چہکتے عندلیب و ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے ہم اور آپ شب برات سے جانتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس رات کی فضیلت کو مختصراً انداز میں پیش کر سکوں۔ توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کے درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں، اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو بغور سماعت فرمائیے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملے طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام نے اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے۔ میرے دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کے 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، ابد الاباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کی واسطے نجات کا سامان مہیا کیا ہے۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادریں اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ وزاری کرے۔ خادم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کا فرمان ہے کہ نثار صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے تھے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے تھے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل افضل ہے، مقرب نبی 4 ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہیں، ابو بکر صدیق افضل ہے، مقرب مسجدیں 4 ہیں، مسجد حرام افضل ہے، مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہیں،
مکہ مکرمہ افضل ہے، مقرب پہاڑ 4 ہیں، طور سینا افضل ہے، مقرب دریا 4 ہیں، فرات افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہیں، ماہ شعبان افضل ہے۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر افسوس اور افسوس ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کی ماں، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کہ کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، حق تعالی شانہ نے اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار رہوں اسی مبارک رات اور اسی مبارک ماہ کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رات بھی بڑی برکتوں والا، رحمت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات کی صحیح قدردانی نصیب